رات کے آخری پہر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت جو لیٹسٹ خبر آئی ہے فجر کی نماز سے پہلے وہ یہ ہے کہ جو پشتون قومی جرگہ ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، خیبر کے علاقے میں، اور اس کی اناؤنسمنٹ کئی مہینوں سے چل رہی تھی، اس کے اوپر پولیس نے دوبارہ سے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور گزشتہ رات سے یہاں پہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ خیبر پختونخوا پولیس یہاں پہ کریک ڈاؤن کرے گی اور اس ایریا کو بند کر دیا جائے گا تاکہ پشتون قومی جرگہ نہ ہو سکے۔ یہ جرگہ ایکچولی 11 تاریخ کو بلایا گیا تھا، 11 اکتوبر کو اس کو شروع ہونا تھا اور اس کو 3 دن تک چلنا تھا۔ یہ ایکچولی ہے کیا، تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس پہ کیا سوچ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے اس کے اوپر کس قسم کا موقف لیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو پشتون قومی جرگہ ہے اس کے بارے میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے لوگوں سے جب میری بات ہوتی رہی ماضی میں تو وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے جی بالکل ہمارے پشتونوں کے اندر یہ روایت ہے کہ ہم جرگے کے اندر مسائل لے کر آتے ہیں، جنگوں کے فیصلے جرگے میں ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل جرگے کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک گرینڈ جرگہ اگر ہونے جا رہا ہے اور پورا جو پشتون بیلٹ ہے، چاہے وہ بلوچستان سے ہے چاہے پوری خیبر پختونخوا میں ہے، تمام پشتونوں کا اکٹھا ہونا یہ بڑا خوش آئند ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، اس کو جو انیشیٹ کیا تھا، اس کا آغاز کیا تھا، یہ آئیڈیا، یہ پشتون تحفظ موومنٹ ایک تنظیم ہے، اس نے کیا تھا اور منظور پشتین اس تنظیم کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے اس کا آغاز کیا، اس آئیڈیا کو لے کر آئے اور اس میں جو کلیم کیا گیا وہ یہ کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس کی ہیڈ نہیں ہے، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا پروگرام نہیں ہے، یہ ایکچولی پشتونوں کا پروگرام ہے اور تمام پشتون اس کے اندر آئیں گے۔ اس میں جو بلایا گیا تھا اس میں پورے ملک سے، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں قبائلی سردار، ملک، عمائدین، علماء اکرام اور سیاسی جماعتوں کے نمائندگان، مشران اور پشتون قوم کے جو بڑے ہیں، ایلڈرز ہیں، وہ اس کے اندر شرکت کریں گے، ساتھ میں ان کے لوگ بھی آئیں گے۔ تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور ایون جو ایلڈرز ہیں پشتونوں کے، ان کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد میں ہوگی اور ان سب کو خطوط لکھے گئے، ان سب سے رابطے کیے گئے، بہت ساری جگہوں پہ خود نوجوان گئے جا کے انہوں نے بتایا کہ جی ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں بڑی شمولیت کی توقع کی جا رہی تھی۔ خیبر کے علاقے میں یہ جرگہ ہونا تھا۔ اس میں ہونا کیا تھا، جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں یا جو سامنے لائی گئی ہیں، دیکھیں دو طرح ہے نا، ایک طرف تو گورنمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں کچھ اور خدشات رکھتی ہے، دوسری طرف جو مارکیٹ کے اندر خبریں ہیں وہ کیا کرنے جا رہے تھے وہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں جو خیبر پختونخوا حکومت سے یا میں نے یہاں سے انفارمیشن اکٹھی کی وہ یہ تھی کہ اس میں جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو اپنے اپنے علاقوں کے جو مسائل ہیں وہ اعداد و شمار کے ساتھ سامنے رکھیں گے۔ 3 دن تک انہوں نے رہنا تھا، جو بھی شکوے شکایتیں ان کے ہیں، انفراسٹرکچر کے ایشو ہیں، ان کے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، پھر جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں گے اور پھر مشترکہ طور پہ ایک قرارداد بھی بنائی جائے گی اینڈ میں، جس کے اوپر سب کے دستخط ہوں گے، سارے کے سارے اس کو قبول کریں گے۔ اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی حلف لیا جائے گا کہ ان مطالبات پہ عمل درآمد کروایا جائے گا اور آئندہ ایک مشترکہ جد و جہد ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو پہلے سامنے آ رہی تھی، اب اس میں جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، ان کے دماغ میں کچھ اور چیزیں ہیں اس کو لے کر، اور وہاں پہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ کہیں علیحدگی کی کوئی موومنٹ ہے، اس طرح کی چیز ہے، ملک کو توڑنے کی کوئی سازش ہو سکتی ہے، غداری بغاوت پہ لوگوں کو اکسایا جا سکتا ہے اور کوئی انارکی، افراتفری اور نفرت، یہ چیزیں وہاں سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اب اس پہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز سے جب رابطہ کیا منظور پشتین صاحب نے، ان کے لوگوں نے، تو انہوں نے بتایا جی کہ ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ جو رپورٹیں ہیں ہمارے بارے میں یہ غلط ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اب اس وقت وہاں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور آس پاس کے علاقوں کا انٹرنیٹ بھی بند ہے۔ پشاور میں بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی بھی بندش ہے اور انفارمیشن آ نہیں رہی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ بہت ہیوی مشینری اور پولیس وغیرہ وہاں پہنچے ہیں۔ اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا موقف پہلے مختلف تھا اور وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے منظور پشتین سے بلوا کر ایک ملاقات بھی کی تھی اور ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ تب میں نے جب پوچھا تو مجھے سورسز نے یہ بتایا تھا کہ جرگے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا گورنمنٹ کی جانب سے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا چند دن پہلے جب یہاں پہ شروع میں ایکٹیویٹی شروع کی گئی کہ اب تیاریاں شروع کی جائیں اس جگہ پہ،
تاکہ جرگہ کے لوگ جیسے جیسے پہنچے ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو وہاں پولیس نے کریک ڈاؤن کیا. تب میں نے خیبر پختونخوا حکومت سے رابطہ کر کے پوچھا کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کی پولیس نے جا کے کریک ڈاؤن کر دیا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کریک ڈاؤن نہیں کیا, نہ ہماری یہ پالیسی ہے, یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے, اور انہوں نے ہماری پولیس کو استعمال کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان کی ایک ایسی شک ہے جس کے تحت انہوں نے ہماری پولیس کو استعمال کر لیا ہے. تو میں نے کہا جی اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اس کے معاملے پہ عدالت میں جائیں گے, بات چیت چلے گی. یہ معاملہ عدالت میں گیا بھی ہوا ہے. وہاں خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس آپریشن سے, نہ ہم ان کے اوپر آپریشن کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میری جو مختلف لوگ اس قانونی معاملے کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پالیسی مختلف ہے, وفاقی حکومت کی پالیسی اس کو لے کر مختلف ہے. لیکن پھر ڈی چوک والا انسیڈنٹ ہوا, علی امین گنڈاپور صاحب غائب ہوئے, پھر جب واپس آئے تو اس کے بعد جب میں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کیونکہ اب وفاقی حکومت نے آئین پاکستان میں جو ان کے بعد اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ نامی پارٹی کو بین کر دیا ہے, کالعدم کر دیا ہے. تو میں کیونکہ آئین کے تحت میں نے حلف لیا ہوا ہے, اب انہوں نے اپنی مجبوری مجھے بتائی کہ جی میری یہ مجبوری ہے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں ایسے ہی الزامات اور مقدمے آپ کی پارٹی پہ بھی ہیں. آپ فرض کریں کل کو آپ کی پارٹی کو بھی وفاقی حکومت انہی گراؤنڈز کے اوپر کالعدم کر دیتی ہے, تو آپ اپنے آئینی حلف کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بھی احتجاج کے حق سے روک دیں گے؟ یہ میں نے ان سے سوال پوچھا. اس کا انہوں نے مجھے ایز سچ کوئی کلیئر جواب اس وقت نہیں دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد جب یہ معاملہ گیا اور انہوں نے جیل سے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ صوبائی حکومت کے کام کے اندر مداخلت ہے. جب پہلے پشتون تحفظ موومنٹ کا جو جرگے کی تیاری ہو رہی تھی, جب پہلے کریک ڈاؤن ہوا تھا, تو اس پہ عمران خان صاحب نے رد عمل دیا تھا, اور انہوں نے زور دیا تھا اس بات کے اوپر کہ یہ جو آئینی اور قانونی حق ہے لوگوں کو وہ ملنا چاہیے. اب عمران خان صاحب کا نا کچھ چیزوں کے اوپر بڑا کلیئر موقف رہا ہے گزشتہ 2.5 سال میں. وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے ایک تو رول آف لا نمبر 1, وہ کہتے ہیں جی ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, اور طاقتور کو قانون کے نیچے آنا چاہیے. نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے, سب کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے, اور آزادی اظہار رائے پہ قدغن نہیں ہونا چاہیے, میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ کچھ سرٹن لمٹس ہوتی ہیں, آپ قانون کے ذریعے کر سکتے ہیں, لیکن آپ میڈیا کا گلا نہ دبائیں. جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو بات کرنے دی جائے. ناظرین جب آزادی اظہار رائے پہ میں نے آپ کو بتایا تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ایک صحافی ہیں احسان نسیم صاحب, انہیں جناب ایک کوریج کرنے کے اوپر وہاں کی جو انتظامیہ ہے خیبر پختونخوا کی, انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو اندر ڈال دیا ہے لاک اپ میں, اور ان کی وہاں سے تصویر بھی آئی ہے. اب احسان نسیم صاحب کو صرف سزا ملی کہ ان کی کوریج پسند نہیں آئی, تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں اور باقی جگہوں پہ تو آزادی ہونی چاہیے صحافیوں کو, لیکن کیا خیبر پختونخوا میں صحافیوں کو اندر بند کر دیں تو یہ جائز ہے؟ انہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. نمبر 3 عمران خان صاحب کہتے ہیں جی حقیقی جمہوریت اس ملک میں ہونی چاہیے. یعنی جمہوریت کو آپ بولیں تو وہ ایسے ہے کہ حقیقی جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو احتجاج کی بھی اجازت ہے پرامن طریقے سے, آپ کو جلسے اور جلوس کرنے کی بھی اجازت ہے پرامن طریقے سے. ایسے یہ جرگہ ورگہ جو چل رہا ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل رائٹ ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے, تو یہ چیزیں بھی آپ کو اجازت ہے. تو اور چوتھی چیز عمران خان صاحب کہتے ہیں جی امتیازی سلوک کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی فیورٹ ہے جو مرضی کرے, دوسری فیورٹ نہیں ہے تو اس کو اڑا دیں یا اس کو تنگ کریں, پریشان کریں. یہ 4 چیزیں عمران خان صاحب نے شد اور مد کے ساتھ اٹھائی ہیں ہمیشہ. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ پشتون قومی جرگے کو طاقت سے روکتی ہے؟ تو جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی تحریک کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے کیا اس سے خیبر پختونخوا حکومت اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے؟ یہ سوال لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اٹھا رہے ہیں. اب ٹیکنیکلی علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب کا موقف ہے اور ان کی تحریک ہے, اور ان کو مار پڑتی ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں, سندھ میں, بلوچستان میں, ہر جگہ ان کو مار پڑتی ہے. ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور اس صوبے کے اندر ان کا ایک کلیم ہے کہ یہاں پہ ریئل ڈیموکریسی ہے, آزادی اظہار رائے ہے, اور یہاں پہ ہم نے وہ ساری چیزیں کی ہیں جو عمران خان صاحب پورے پاکستان میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب اس جگہ کے اوپر ان کی پولیس یا ان کی حکومت اگر ایک پالیسی اپنی چینج کرتی ہے, یعنی کریک ڈاؤن میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے خیبر پختونخوا سے,
اور ان کا تعلق جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ سے ہے یا ان لوگوں سے ہے جو پشتون قومی جرگہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں سے ان کا تعلق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت آرڈر کیا دیتی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کیا رہتی ہے۔ جو تحفظات ہیں وہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا، پہلے جے یو آئی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، کچھ اور جماعتوں نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے کچھ تحفظات ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے یہ جرگہ کریں گے، کیسے کریں گے، ہمیں ذرا تھوڑا سٹرکچر بتایا جائے۔ تو اس پہ ایک لیٹر لکھا ہے، جو لیٹر لکھا گیا منظور پشتین کی جانب سے، اور یہ خط پہنچا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو۔ اس میں انہوں نے کہا، محترم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین کو میرے خلوص بھرے سلام، اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ جناب علی، جرگہ قریب آ رہا ہے، اگرچہ کچھ وقتی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اب تک ہم جتنے عوامی نمائندے سیاسی جماعتوں اور قبائلی اور علاقائی عمائدین اور مشران سے رابطے میں ہیں، وہ سب ہر صورت جرگے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آج بھی اسی وعدے پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے امن اور حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کے لیے مشترکہ طور پر ایک انتہائی سنجیدہ جرگہ کریں گے، جس میں امن اور وسائل کے مضمون پر بات چیت کی جائے گی۔ اپنے وطن کے مشر، رہنما اور عظیم تنظیم کے لیڈرشپ کے طور پر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ پختونخوا کے اس مشترکہ جرگے میں اپنی شرکت یقینی بنائیں، یقین دہانی کروائیں، جبکہ مظلوموں کے لیے باعث مسرت اور ایک بڑی امید ثابت ہوگی آپ کی شرکت۔ حالات کی نزاکت کی وجہ سے اور جرگے کی کامیابی کی خاطر میں زیادہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے میرے لیے ممکن نہیں تھا، ورنہ میں ضرور ان دنوں میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے پاس آ کر آپ سب کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل کرتا۔ میں اس لیے نہیں آ سکا، انہوں نے کہا جی کہ میں اب یعنی پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، یہی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، انہوں نے یقین دلایا۔ اب جے یو آئی نے یہ بتا دیا ہے سورسز کے مطابق کہ وہ جرگے میں جا رہے ہیں، اے این پی نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بھی جرگے میں جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ جرگے میں جا رہی ہیں۔ تو اب معاملہ سارا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے کندھوں پہ آئے گا، دیکھتے ہیں وہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ ماضی میں پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں، اور اگر آج وہ اپوزیشن میں ہوتے تو میں آپ کو شرط یہ کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی وہ اس کا حصہ بنتے اور اس میں ضرور جاتے، یہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ یہ ضرور کرتے۔ بہرحال یہ سچویشن یہاں پہنچی ہوئی ہے، کل اس کو رپورٹ کریں گے، جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب نمبر گیم پہ آ جائیں، کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ دو محاذ میں نے آپ کو بتایا تھا جن پہ کام ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نمبر پورے کیے جائیں اور اس کے لیے زور لگ رہا ہے، اور دوسرا محاذ یہ ہے کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات، انگیجمنٹ اور یہ چیزیں، یہ خبریں مجھے مختلف جو سورسز ہیں، کورٹ رپورٹرز یا جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور جو سینئر جو لائرز ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ چیزیں دونوں طرف جمود کا شکار ہے۔ نمبر گیم دیکھ لیں اس وقت کیا ہے۔ نون لیگ 111، پیپلز پارٹی 70، ایم کیو ایم 22، کاف لیگ 5، آئی پی پی 4، بلوچستان عوامی پارٹی 1 اور این پی نیشنل پارٹی 1۔ تو حکومت کے پاس ٹوٹل 214 بندے ہیں۔ ان 214 میں سے 2 بندے نکل گئے، ایک الیاس چودھری اور ایک عادل بزوئی، اور ایک ووٹ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق آئینی ترمیم میں نہیں ڈال پائیں گے۔ 3 ووٹ کم ہوتے ہیں تو یہ رہ جاتے ہیں 211۔ اب انہیں باقی چاہیے 13 نمبر مزید۔ 13 نمبر کیسے پورے ہوں گے مجھے نہیں لگتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے میکسیمم 5 بندے جو ہیں یا 6 بندے جو ہیں، بہت دباؤ ڈال کے زور لگا کے 5 یا 6 بندے توڑے جا سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے بندے توڑنا بہت ضروری ہے، یا فضل الرحمان صاحب کو خود توڑنا بہت ضروری ہے۔ یعنی 13 بندے پورے کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ 6-7 بندے پورے ہو سکتے ہیں، 8 بندے ہو سکتے ہیں، 9 بندے ہو سکتے ہیں، اگر فضل الرحمان صاحب کے بندے بھی توڑ کے شامل کیے جائیں تب۔ یعنی 8 بندوں سے اوپر، 9 بندوں سے اوپر کبھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ 13 کا فگر کیسے پورا کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو 13 کا فگر پورا نہیں ہو رہا۔ فضل الرحمان صاحب نے اس بیچ میں ایک بہت لمبا چکا لگا دیا ہے، ان کی آئینی ترمیم تیار ہو گئی ہے، اور ممکنہ طور پہ آج یا کل وہ اس کو پبلک کرنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے، باقی جماعتوں سے شیئر کریں گے۔ پی ٹی آئی سے انہوں نے شیئر کر دی ہے۔ یہ بڑی سنجیدہ آئینی ترمیم ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو اگر وہ یہ آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں تو حکومت تو اس کے اوپر نہیں مانے گی، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ لیکن آئینی ترمیم میں ہے کیا جو فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو دی ہے، اس آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس میں جی فوجی عدالتیں نہیں ہیں، انسانی حقوق کے معاملات جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے اس کو بڑھانے کی تجویز بھی اس پہ شامل نہیں ہے۔ آرٹیکل 8 کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ فوجی عدالتوں اور ہائی کورٹ کے ججوں کا جو تبادلے ہونے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اور آئینی عدالت کا قیام بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ہے کیا، یہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں جناب یہ ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو یا صوبائی اسمبلی میں ہو، آئندہ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس لے جایا جائے گا، رائے لی جائے گی، پھر جناب یہ قانون سازی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سپریم کورٹ میں 5 رکنی آئینی بینچ بنایا جائے گا، جیسے انڈیا میں چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک آئینی بینچ بن جائے گا۔ پکے 5 جج ہوں گے، جو بھی آئینی معاملہ آئے گا وہ آئینی معاملہ اسی بینچ کے پاس جائے گا، فکس 5 ممبرز کا ایک بینچ بن جائے گا، یہ انہوں نے کہا۔ اور 4 سینئر جج ہوں گے، یعنی جو ٹاپ کے 5 ججز ہیں نا، وہی آئینی ترمیم کا جو آئینی معاملات ہیں وہی دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا فل کورٹ بن گیا، یہ نہیں ہوگا بہت بڑا لارجر بینچ بن گیا، نہیں، آئینی معاملہ آئے گا، جو ٹاپ کے 5 ججز ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں، وہ اس معاملے کو دیکھا کریں گے۔ بڑی زبردست تجویز ہے، بہت زبردست تجویز ہے۔ جو ٹاپ 5 ججز ہیں وہ آئینی معاملے کو دیکھیں، جو بھی آئینی معاملہ آئے اس کے اوپر وہ اپنی رائے دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ججز کی تقرری میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو مضبوط کریں، اور جو جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے اس کو اس کی رائے کو مسترد کر سکتے ہیں، ذرا اس کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے بڑی اچھی تجاویز ہیں، لیکن حکومت اس کے اوپر نہیں مانے گی، حکومت پہ فضل الرحمان نہیں مانیں گے، تو نمبر تو فی الحال پورے نہیں ہو رہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ ناظرین، آج کے دن میں کیس بھی عدالت میں لگا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور یہ توہین عدالت کی درخواست ہے، کیونکہ سمن رفت صاحبہ نے باقاعدہ جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے اس کے اوپر آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، اور توہین عدالت میں وہ فوری طور پہ ملاقات کا آرڈر بھی جاری کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات آتی ہے تو اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، کیا اس ہفتے میں عمران خان صاحب کو کوئی بڑا ریلیف ملنے والا ہے؟ اگر آج کے دن میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو جاتی ہے اور فوری طور پہ ان کو آزادی بھی مل جاتی ہے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن اگر انہیں ضمانت ملتی ہے اور ان کو آزادی نہیں ملتی تو پھر گنڈا پور صاحب کے اوپر بہت بڑا پریشر آئے گا، اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سارے ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جواب تبھی ملے گا جب عمران خان صاحب کی ملاقات کھلے گی۔ انتظار پنجوتھا صاحب نے باقاعدہ رٹ کی ہوئی ہے توہین عدالت کی، دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، یہ انفارمیشن میں نے آپ سے جو شیئر کی ہے یہ امپورٹنٹ چیزیں تھی، خبریں تو اور بہت ساری ہیں، لیکن نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔